ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طلسم کار جہاں کا اثر تمام ہوا کہ خاک بیٹھ گئی، اب سفر تمام ہوا، بس ایک سکوت بکھرتا ہوا ہے چاروں طرف، ہر ایک مارکے خیر و شر تمام ہوا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا دور ختم ہوا، نئے پاکستان کے معمار جنرل فیض حمید کا عہد بھی تمام ہوا۔ عمران خان کے سب جانثار اور غم گسار چلے گئے، بس اب دو ادھورے کام ہونا باقی ہیں، ایک جناب عمران خان صاحب کی گرفتاری اور دوسرا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل۔ یہ دو کام جو ادھورے رہ گئے، یہ کیوں ادھورے رہ گئے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں یہ کام کیوں نہ ہو سکے اور انہوں نے یہ دونوں کام نئے آنے والے چیف کے لیے کیوں چھوڑ دیے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جناب، قیام پاکستان سے لے کے اب تک غالباً 17 سپہ سالار آئے ہیں، اور اگر 12 اکتوبر 1999 کو تعینات ہونے والے جنرل ضیاء الدین خواجہ کو بھی سپہ سالاروں کی فہرست میں شمار کیا جائے تو یہ 18 نام ہوتے ہیں، اور ان میں سے اگر دو غیر ملکی جو آرمی چیف تھے، کمانڈر ان چیف تھے، پہلے کمانڈر ان چیف جنرل میسروی اور دوسرے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی، اگر ان دونوں کو نکال دیا جائے تو یہ 15 یا 16 سپہ سالار بنتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس قدر ذلت و رسوائی اور جگ ہنسائی کسی اور سپہ سالار کے حصہ میں آئی ہو۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس انداز میں کوئی آرمی چیف اور کوئی سپہ سالار جو ہے وہ رخصت ہوا ہو۔ ہمارے ہاں کم از کم 4 جرنیلوں نے ماشاء اللہ لگایا، اقتدار پر قبضہ کیا، لیکن ان کی رخصتی کے مناظر بھی اس قدر افسوسناک، اس قدر عبرتناک جو ہے وہ نہیں تھے، اور میرا خیال ہے کہ اتنی ذلت و رسوائی اور جگ ہنسائی جو ہے وہ اور کسی جنرل کے حصے میں جو ہے وہ نہیں آئی۔ ہاں، البتہ ایک مثال اس حوالے سے جو ہے وہ ملتی ہے، اور وہ ہے جنرل آغا یحییٰ خان کی مثال کہ ان کے دور میں جب پاکستان دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، تو انہیں نہایت تضحیک آمیز انداز میں رخصت ہونا پڑا، اور جو سپہ سالار کا منصب ہے وہ چھوڑنا پڑا، اور صرف عوام ہی نہیں بلکہ فوج کے اندر سے بھی جو جونیئر فوجی افسر تھے وہ خاصے مشتعل تھے، اور جو غیظ و غضب کا سامنا جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان کو کرنا پڑا۔ ان کے سوا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی اور سپہ سالار جو ہے اسے اس قدر تضحیک آمیز انداز میں جو ہے وہ گھر جانا پڑا ہو، رخصت ہونا پڑا ہو۔ یہ رسوائی جو ہے یہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حصے میں ہی آئی ہے، اور جس دن جنرل قمر جاوید باجوہ گھر جا رہے ہیں اسی دن ہی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے کے جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں، یعنی دونوں کی چھٹی جو ہے وہ ایک دن ہوئی ہے، اور یہ دونوں کا جائنٹ وینچر تھا، جو نیا پاکستان کا منصوبہ تھا یا پروجیکٹ جو عمران تھا، یہ دونوں نے مل کے جو ہے وہ اس پہ کام کیا، اگرچہ اور بھی کئی جرنیلوں نے اس میں حصہ ڈالا، لیکن اس کو فرنٹ سے لیڈ جو ہے وہ یہی دو لوگ جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ جنرل فیض حمید جب ڈی جی سی تھے یا بعد میں جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو انہوں نے پاکستان کو ایک فاشسٹ اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا، اور یہاں پہ وہی کچھ ہوا جو ایک فاشسٹ اسٹیٹ میں جو ہے وہ ہوتا ہے۔ فیشزم کی جو تعریف ہم نے پڑھی ہے اور جن جن ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے، اس کی بدترین مثال جو ہے وہ پاکستان میں قائم کی گئی۔ تو جنرل فیض حمید بھی جو ہے وہ رخصت ہوئے، اور انہوں نے فوج سے پری میچور ریٹائرمنٹ لینے کے لیے جو ہے
وہ اپلیکیشن دی تھی جسے فوری طور پہ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا، اور آج کے دن یعنی 29 نومبر کو جہاں جنرل قمر جاوید باجوہ کمان نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے کر کے رخصت ہوئے ہیں، وہاں جنرل فیض حمید بھی جو ہے وہ گھر چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ فوج سے قبل از وقت یا پری میچور ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ انہوں نے کیوں کیا؟ فوج میں ایک روایت بالکل ہے کہ آپ اگر سپر سیڈ ہوں، اگر آپ کی سینئرٹی متاثر ہو اور آپ سے جو جونیئر افسر ہے اسے اگر آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے تو آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو جنرل فیض حمید ہیں، سابق کور کمانڈر بہاولپور، سابق کور کمانڈر پشاور، سابق DGI SI، یہ تو سینئرٹی میں 5ویں نمبر پر تھے، یعنی پہلے نمبر پہ جنرل عاصم منیر، دوسرے نمبر پہ جنرل شاعر شمشاد مرزا، تیسرے نمبر پہ جنرل اظہر عباس، چوتھے نمبر پہ جنرل راجہ نعمان محمود، اور 5ویں نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے۔ ان کی سینئرٹی متاثر نہیں ہوئی، وہ سپر سیڈ نہیں ہوئے، اور سینئرٹی کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ جو آرمی چیف ہیں، موجودہ آرمی چیف، وہ ان سے سینئر نہیں بلکہ سپر سینئر ہیں فیض حمید سے، کیونکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے 1986 میں 17ویں OTS کورس کے ذریعے افواج پاکستان میں شمولیت اختیار کی، جبکہ دیگر جو 4 جرنیل ہیں جو اس دوڑ میں شامل تھے، جس میں سر فہرست جنرل ساحل شمشاد مرزا تھے، دوسرے نمبر پہ جنرل اظہر عباس تھے، تیسرے پہ جنرل راجہ نعمان محمود تھے، اور چوتھے پہ جنرل فیض حمید، ان کا چاروں کا ایک ہی بیچ سے تعلق ہے، یہ کورس بیٹ ہیں۔ انہوں نے 1987 میں 75ویں لانگ کورس کے ذریعے، PMA لانگ کورس کے ذریعے جو ہے افواج پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ تو یہ چاروں جو ہیں یہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بہت زیادہ جونیئر ہیں۔ چلیں اگر سینئر بھی اوپر آتا ہے اور وہ آپ کا بیچ میٹ ہوتا ہے، کورس میٹ ہوتا ہے، آپ ایک ہی ساتھ ہی پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آرمی چیف لگ جاتا ہے، تو پھر بھی شاید آپ کے پاس کوئی جواز ہوتا ہے کہ جی میرا بیچ میٹ ہے، وہ آرمی چیف لگ گیا ہے، تو اب میں جو ہے وہ پری میچور ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لے رہا ہوں۔ تو ایسی بھی کوئی منطق، ایسا بھی کوئی جواز جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ تو پھر آخر جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کیوں لی؟ اس کا ایک خاص کنٹیکس ہے، تناظر ہے اس کا، اور وہ یہ ہے جناب کہ جب فوجی قیادت نے یہ فیصلہ کیا، جس کا اظہار اپنی آخری تقریر میں بھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا، جب فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاسی کردار ادا نہیں کرنا اور ہم نے اپنے دائرہ کار تک محدود رہنا ہے، جب فوج نے یہ فیصلہ کر لیا تو چند جرنیل تھے جنہوں نے اس فیصلے کا احترام نہیں کیا، اور اس میں سر فہرست جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے۔ جب وہ DGI SI کے عہدے پر متمکن تھے تب بھی انہوں نے اس فیصلے کی خلاف ورزی کی۔ اس کے بعد جب وہ کور کمانڈر پشاور بنائے گئے، وہاں بھی انہوں نے یہی کچھ کیا، وہاں سے اٹھا کے انہیں کور کمانڈر بہاولپور لگایا گیا، تو تب بھی وہ باز نہیں آئے، اور مسلسل وہ سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، باقاعدہ کمپین چلاتے رہے کہ جی فلاں جو ہے وہ کسی صورت آرمی چیف نہیں بننا چاہیے۔ انہیں خود تو پتہ تھا کہ وہ کسی صورت آرمی چیف نہیں بن سکتے، تو وہ جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ کمپین چلاتے رہے کہ وہ آرمی چیف نہ بن پائیں۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ بھی آرمی چیف بنے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو DGIs تھے، لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر، انہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا، اور چند روز بعد ہی انہیں NDU کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا، اور پھر وہ فوج سے فارغ ہو گئے۔ تو اب ایک اور ISI کے سابق سربراہ جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، وہ فارغ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف کمپین کی ہے، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ان کے خلاف بہت لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ فوجی قیادت نے جب فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے کا احترام انہوں نے نہیں کیا، جس پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں یہ طے کر لیا گیا
کہ ان صاحب کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ جی اس کو ڈیلے کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے دور میں یہ سب کچھ ہو، چونکہ ان کا جنرل فیاض حمید سے بڑا پرانا تعلق بھی ہے، دوستی بھی ہے، یارانہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کورٹ مارشل ہے یہ آپ اگلے آرمی چیف کی صوابدید پہ چھوڑ دیں، 29 نومبر 2022 کے بعد بھی نیا آرمی چیف آئے گا، وہ اس پہ عمل درآمد کرے گا۔ فیصلہ جو ہے وہ ہو گیا، اور یہ فیصلہ اس پہ عمل درآمد کی ذمہ داری جو ہے وہ اگلے آرمی چیف پہ چھوڑ دی گئی کہ اگلا سپہ سالار آ کے اس کو امپلیمنٹ کرے گا۔ تو اب جنرل فیاض حمید کو بخوبی اس بات کا ادراک اور احساس تھا کہ ان کا کورٹ مارشل رائٹنگ آن دا وال ہے، نوشتہ دیوار ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کورٹ مارشل سے بچنے کے لیے افواج پاکستان سے قبل از وقت پری میچور ریٹائرمنٹ کی درخواست دی، جسے جی ایچ کیو نے فوری طور پہ منظور کر لیا، لیکن ان کے سر پر کورٹ مارشل کی تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح 2019 میں سینئر ترین جو جرنیل تھے جنرل سرفراز ستار، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں ان کے گھر تک محدود کر دیا گیا، کیا اسی طرح اب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کو بھی نظر بند کیا جاتا ہے، یا پھر انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ایک دوسرا کام جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ادھورا رہ گیا، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ کام بھی جو ہے وہ اب ہو سکتا ہے۔ عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ کو جتنی مرضی گالیاں دیں، جتنا مرضی انہیں برا بھلا کہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے لیے ایک سائبان کی طرح تھے، اور کسی شجر سایہ دار کی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ سایہ فگن تھے، اور انہوں نے بہت سارے طوفانوں سے، بہت ساری آندھیوں سے، بہت ساری منہ زور ہواؤں سے انہیں بچائے رکھا، اور انہیں جو ہے کسی مشکل میں نہیں پڑنے دیا۔ سابقہ جو یعنی دور ہے اس میں موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، اس نے کئی بار یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ ان کے خلاف کئی مقدمات تھے، اب بھی ہیں، کئی بار یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں حراست میں لیا جائے، لیکن اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے نہیں ہو سکا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ رکاوٹ بن گئے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں، انہوں نے حکومت سے یہ کہا کہ اس فیصلے کو آپ التوا میں ڈال دیں، میرے ہوتے ہوئے آپ جو ہے یہ کام نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ ان کا استدلال یہ تھا کہ جی میرے دور میں 2 وزرائے اعظم کو جیل میں ڈالا گیا، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہیں انہیں قید کیا گیا، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا، وہ حراست میں جو ہے وہ رہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دور میں کسی تیسرے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا جائے اور گرفتار کیا جائے۔ میں یہ داغ، میرے دامن پہ پہلے بہت سے داغ ہیں، میں ایک اور داغ کا اضافہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر بار حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ لیکن اب جنرل قمر جاوید باجوہ کے سبکدوش ہونے کے بعد اور گھر جانے کے بعد اب عمران خان صاحب کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اب انہیں کسی بھی وقت حراست میں لیا جا سکتا ہے، کسی بھی مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اور سابق صدر آصف زرداری حامد میر کے شو میں بتا چکے ہیں کہ عمران خان کو چھپکلیوں سے کس قدر ڈر لگتا ہے۔ جب چند دن کے لیے وہ قید ہوئے تھے تو وہاں چھپکلی دیکھ کر وہ کس قدر گھبرا جایا کرتے تھے۔ جو ان کے ساتھ دیگر قیدی تھے اور وہاں کا جو عملہ ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ اور شنید یہ ہے کہ چند روز پہلے جب زمان پارک میں اس حوالے سے ایک اہم ترین اجلاس ہوا، جس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے تھے، اور اس اجلاس میں اس بات پر غور کیا جا رہا تھا کہ جی اسمبلیوں سے کیسے نکلا جائے اور اسمبلیوں کو کب تحلیل کیا جائے، تو
جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں پرویز الہی، بہت شرارتی بھی ہیں اور بہت سمجھدار بھی ہیں، بہت کایاں بھی ہیں. انہوں نے کہا خان صاحب میں تو حاضر ہوں، جب آپ حکم کریں گے ہم پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے، کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، دونوں حکومتیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، تو دونوں صوبوں کی جو پولیس ہے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گی. ابھی پنجاب پولیس اس لیے ہاتھ نہیں ڈال رہی کہ وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہماری حکومت ہے. یہ جو آپ نے زمان پارک میں منی خیبر پختونخوا بنا رکھا ہے کہ جی سارا کنٹرول جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کے پاس ہے، یہ ساری سہولتیں آپ کو اس لیے حاصل ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہماری حکومت ہے. یہ حکومتیں اگر چلی گئیں تو پولیس پہ جو ہمارا کنٹرول ہے نہ صرف وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ دونوں صوبائی حکومتوں کے جو ہیلی کاپٹر آپ استعمال کرتے ہیں آنے اور جانے کے لیے، یہ ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ پھر دستیاب نہیں رہیں گے. تو آپ دیکھ لیں، جیسے آپ کہتے ہیں میں تو بالکل تیار ہوں. تو اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور کپتان جو ہیں وہ سوچ میں پڑ گئے. دیکھیے کپتان جو ہیں اس فیصلے پر بھی یو ٹرن لیتے ہیں یا پھر اس بار انہیں اپنا کیا ہوا وعدے کے مطابق جو ہے وہ حکومت چھوڑنا پڑتی ہے اور استعفے لینے کے بجائے انہیں استعفے دینے پڑتے ہیں. چند دنوں میں صورتحال جو ہے اس حوالے سے واضح ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال لودھی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.